الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس اکابرین و عمادین اہل سنت، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان اور یوم فاروق اعظم اور معاون کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام 7 روزہ امام مظلوم کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جو 12 ستمبر 1984 کو کراچی کے اورنگی نمبر 1 میں ہو رہا ہے کہ بحمد اللہ تعالی آپ کی یہ حاضری اس علاقہ کے لیے مثالی حاضری ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا پرچم بلند کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. تمہیداً ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت بھی ہے اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تعارف بھی. قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر یہ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہیں ارشاد ہوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کہ اگر ایمان میں اور ایقان میں کامیابی کی سند چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان کو معیار بناؤ، ان کی طرح محمد عربی کے رضاکار بنو گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا.
اور اگر اس راستے سے ہٹ کر تم اللہ اور اس کے رسول کو پا لینا چاہو گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں حضرات صحابہ کرام سے عقیدت اور والہانہ محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے محبت کا معیار یہی قرار دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم. ان سے محبت کرنے والا در حقیقت میرا محب ہوگا. اعمال کو اور کردار کو معیار نہیں بنایا اللہ کے رسول نے, اپنی نسبت کو معیار بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کے سیرت و کردار کی وجہ سے ہوگا, بلکہ یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ میرے رضاکار ہیں, وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اب جو ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا, اور جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں. دور حاضر میں بالخصوص عجم کی کوکھ سے بڑے حسین فتنے جنم لے رہے ہیں, اور ان فتنوں میں ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کے نسبت چلانا تقریباً فیشن بن گیا. اور اس دور کا پڑھا لکھا نوجوان اس لٹریچر کو قرآن سمجھنے لگا جس میں صحابہ کرام کی کردار کشی کی گئی ہو, صرف اس لیے کہ اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی ہے, اس کا ٹائٹل بڑا حسین ہے, اس کا پیپر بڑا نفیس ہے, اس کا انداز تحریر بڑا پرکشش ہے, اور تاریخ کے ان بوسیدہ حوالوں کی آڑ میں اس جماعت کی کردار کشی کرنا کہ جو قرآن و سنت کے آئینے میں بے داغ ہے, میرے نزدیک دور حاضر کی سب سے بڑی نظریاتی چور بازاری. کبھی بھولیے گا نہیں کہ جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو, جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں نہیں, قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھیے. تاریخ نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اگر حضرت عثمان پر تاریخ کیچڑ اچھالتی ہے تو تاریخ نے حضرت علی کو کب معاف کیا؟ تاریخ نے حضرت حسین کو کب معاف کیا؟ لاؤں پھر وہ حوالے, اور اپنی خطابتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے پرکشش انداز میں آپ کو سناؤں کہ لکھنے والوں نے حضرت علی کے متعلق یہ لکھا اور لکھنے والوں نے حضرت حسین کے متعلق یہ لکھا. میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے علی و حسین سے محبت ہے. میں علی و حسین کی وہ کمزوریاں جو گروہی عصبیت کے مارے ہوئے مورخین نے لکھی ہے اس وقت بیان کروں گا
جب میرے دل میں ان دو مقدس کرداروں کا بغض آئے گا، جب مجھے کسی سے محبت ہو تو اس کی کمزوریوں کی اشاعت کرنا میرے نزدیک لعنتی فکر ہے۔ سنیے، ایک بات انسانی نفسیات کی کہتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تحقیق کو چھوڑیے، دکانوں کو اور لائبریریوں کو ایک منٹ کے لیے رہنے دیجیے۔ انسانی نفسیات کی بات، محبت خوبیاں ڈھونڈتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ محبت خوبیاں دیکھتی ہے اور بغض عیب تلاش کرتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جب آپ کو کسی سے بغض ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں۔ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور محبوب کی ہر ادا مردود ہوتی ہے، یہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ ایک نیک آدمی پورے علاقے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بیوی اس سے نہیں مانتی تھی۔ پورا علاقہ اس کو رسپانس دیتا تھا، لیکن جب وہ گھر آتا تھا تو بیوی اسے کہتی بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، نیکی کا غرور آ گیا ہے، تجھے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پرانا پاپی ہے، ذرا میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کر سمجھے۔ ایک بیچارہ بڑا پریشان اللہ کو دعائیں کرتا تھا کہ اس کم وقت کو بھی نظر عطا کر کے یہ مجھے پہچانے دیتے۔ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بہت کم مانتی ہے، اور اکثر یہ تنقیدی ذوق ویسے بھی مسلمانی ذوق ہے، مردانہ ذوق نہیں ہے، تنقید کرنا عورتوں کا کام ہے۔ کیا بات، مرد تو کچھ قوت بازو پر کر دکھاتے ہیں، اور کچھ ہوتا نہیں تو تنقید ہی کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ نے کرم کیا، ایک دن اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے دیکھا، اس کی اہلیہ نے بھی دیکھا۔ لوٹ کے گھر آیا تو بیوی کہنے لگی بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے تو ولی ہوں تو ایسے آج میں نے اپنی ہی جیتی جاگتی آنکھوں سے ایک آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا اور خود ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو کہنے لگا اچھا تو پھر پہچانا تھا اسے، وہ جو اڑتا ہوا جا رہا تھا، پہچانا تھا اسے، وہ کون تھا؟ وہ تیرا یہ شوہر محسوس تھا، تار ہی تو تھا۔ کہنے لگی اچھا تو وہ تو تھا۔ میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو تیرا اڑتا جا رہا ہے یہ وہی ختم ہوگا۔ خدا مجھے بتائیے، خدا مجھے بتائیے، جناب صدر محترم اللہ نے دل حسن صاحب، حضرت شاہ صاحب، مجھے بتائیے، حضرت حافظ حضور صاحب مجھے بتائیے، جب کوئی اڑے گا تو پھر ہمیں بغیر اڑے گا، پھر ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جس میں پہلے خوبیاں نظر آ رہی تھی، جب حسد کی رگ پھڑتی تو اس کی وہی خوبیاں بن گئی۔ اب کسی کو عثمان میں خیانت نظر آتی ہے، کسی کو عثمان اقربا پرور نظر آتے ہیں، کسی کو عثمان بیت المال میں خرد برد کرتے نظر آتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے خاص کی تنقید سے کوئی جانا کر نہیں، صحابہ کوئی معصوم ہے؟ سنیے صحابہ معصوم نہیں ہیں،
میں بھی مانتا ہوں، لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہے. نعرہ تکبیر. صحابہ معصوم نہیں ہے، میں دہراتا ہوں یہ بات. لیکن اگر ضرورت ہے تو آئیے، صحابہ معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہے. اور وضاحت کرتا ہوں، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کے موقف کے چلتے پھرتے دلائل براہین و صلاح و انجلاس ہوتے ہیں. براہ راست اللہ کی نگاہ حفاظت ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے. اس لیے کہ اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا. ہائے ہائے. اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا. اور ان کے دردمند استاد کی بھی تو سنیے، فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کے غضب سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنے گا. کھانے اکٹھی کرنے کے لیے، قوم کی کھال اتارنے کے لیے عثمان کو خائن نہ کہنا، تہران کی یونیورسٹی میں اپنے لٹریچر کو انوالو کرنے کے لیے صحابہ کو تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے تیار کردہ انسان ہے. یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ حدیقہ میرا سجایا ہوا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے وہ میرے خون جگر کی ہے. جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میرے پالے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی. سنیے میرے عزیز دوستو، ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. صحابہ سے میری مراد صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان ذو النورین نہیں، طلحہ زبیر نہیں، خالد بن ولید نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، عمرو بن عاص نہیں، سلمان بلال ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عمر ابن عباس نہیں، ابن عثمان اور سیدنا معاویہ نہیں، بلکہ حضرت علی بھی ہے. ہمیں ان میں کوئی یاد نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا استاد بھی ہے. انہوں نے جس ادارے سے فیض حاصل کیا وہ ادارہ بھی ہے، جس نے انہیں پرکھا ٹٹولا وہ ممتحن بھی ہے. ان کو پرکھنے ٹٹولنے والا جانتے ہو کون ہے؟ چاہیے بھی اسی کو تھا کہ وہ پرکھے اور ٹٹولے محمد کی جماعت کو. محمد میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جماعت رسول کو پرکھے اور ٹٹولے. باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کے لیے اس پر تنقید کرے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے. اگر بیٹا باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی نسبت مشکوک ہو جائے گی، اس کا خون مشکوک ہوگا. اللہ کو بھی حق پہنچتا تھا، اس نے صحابہ کو پرکھا اور ٹٹولا. فرمایا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حتى لا
نے ان انسانوں کے دل کی دنیا میں ایمان کا بیج بویا، ان کے دل کی دنیا میں، دل کی دھرتی میں ایمان کی آبیاری کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے سجایا، سنوارا اور جس طرح چاہا مزین کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اچھا والی پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لکاف کر بھی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا پودا بھی ہم نے خود لگایا ایمان کا، اور پھر ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، تقدیر کے تو کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے وہ ہاں تقدیر کے کھلتے تھے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور معصیت کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، وہ پودا جوان ہو گیا، درخت بن کر تناور ہو گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب ایگزامینیشن کا وقت ہے تو پھر ہم نے خود امتحان لیا، اپنی سجائی ہوئی نرسری کا امتحان بھی ہم نے خود لیا۔ الہ العالمین آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، زبان کا امتحان لیا کہ بولتے کیا رہے، یا ہاتھوں پاؤں کا امتحان لیا کہ چلتے پکڑتے کیا رہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹ ہے، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے لے لیا۔ ہم چونکہ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اور پھر ایمان کا پودا بھی ہم نے ان کے دل میں لگایا تھا، تو امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا۔ الہ العالمین امتحان کیسے لیا؟ مکتب بیت اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، حساب کلام اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی منتہن تو پھر امتحان کیسے لیا؟ عرش سے کرسیاں بھیجی یا جنت سے قالینیں بھیجی؟ فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان قالینوں یا کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں لیا، ہم نے تو انہیں انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، وطن چھڑا کے آزمایا، راہ حق میں بچے ذبح کرا کے آزمایا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک میں۔ الہ العالمین پھر نتیجہ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پوچھیے علماء سے، اولئک هم الراشدون کہہ دینا ہی کافی تھا، صرف اولئک هم الفائزون کہہ دینا بھی کافی تھا۔
لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے مکتب عشق میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی، وہ دیتا جا رہا ہے، کریڈٹ پہ کریڈٹ دیتا جا رہا ہے، اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے جس جماعت کو کامیاب قرار دیا ہو، دور حاضر کا کوئی رائٹر کسے باسب، دور حاضر کا کوئی پروفیشنل رائٹر اگر یہ کہتا ہے کہ ذرا خیانت ہو گئی، ذرا اقربا پروری ہو گئی، ذرا بیت المال میں خرد برد ہو گیا، تو میں اس موقع پر ان سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت یہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ جو تاریخ کے آئینے میں آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے خیانت کی، خرد برد کی، اقربا پروری کی، یہ حضرت عثمان کے کردار کی جھلکیاں نہیں ہیں، پہچانیے یہ آپ کے اپنے چہرے کے خط و خال ہیں۔ عثمان کے چہرے کی جھلکیاں نہیں ہیں، یہ پہچانیے یہ آپ کے اپنے کردار کی جھلکیاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بسکٹ کھاتا ہوا بچہ پانی کے مٹکے میں چلا گیا تھا، بسکٹ گر گیا تھا، مٹکے میں جھانکا، اپنا چہرہ نظر آیا تو دادا جان کی دہائی دی، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے ایک بھیا نے اور کھا رہا ہے۔ بڑے میاں گرجتے برستے ہوئے غصے میں آئے اور قریب آ کر کہنے لگے کون ہے جو میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے، میرے گھر میں آ کر ذرا بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے بچے کو ہٹا کے جو دیکھا تو اپنا عکس نظر آیا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا یہ تو کوئی سفید ریش بدمعاش ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور حیا نہیں آتی، بچے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے۔ اب جیسے اس نے کیا ویسا ہی ریئیکشن ہوا، غصے میں اور کہ چوری اور سینہ زوری، بولتے بھی ہو میرے سامنے، اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ اپنا عکس نظر آتا ہے اور آدمی دوسرے پہ گمان کرتا ہے۔ اگر عثمان کی خیانت، اقربا پروری اور بیت المال میں خرد برد کے نقائص تھے تو اللہ نے اپنے نبی کے نطق سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت کیوں دے دی؟ حضرت فرما رہے تھے، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ذو بشارتین ہیں، 2 مرتبہ نطق رسالت نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے سنیے، میں کسی کی دلازاری کہیں آپ یہ سمجھے حلف باللہ سنت اللہ، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی دلازاری ہو، لیکن حضرت عثمان کی کردار کشی کرنا کیا یہ ہماری دلازاری نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری دلازاری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضور کی دلازاری ہوتی۔ عثمان ذوالنورین پر تنقید کرنا اور ان پر خیانت کا الزام لگانا براہ راست اللہ کے رسول کی دلازاری ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، اور اسلام کے بنیادی کرداروں پہ ہتھوڑا بھی چلایا جا رہا ہے۔ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی، کوئی غیر حضرت عثمان کو وہ الفاظ کہہ کے دکھائے جو یہ اپنے کہہ رہے ہیں، اس کی پتیسی صاف کر دی جائے۔ مسلمان اتنے گئے گزرے تو نہیں ہو گئے، لیکن جب کوئی خود کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے ماشاءاللہ، وہ جبہ ہے اس کا، اور خیر سے آیت اللہ، روح اللہ، قناۃ اللہ، انا للہ،
جب وہ یہ کہتا ہے تو مسلمان ٹکرا جاتے ہیں. ٹکرا ٹریجڈی یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ جلائے جفائے وفانما تو حرم کو اہل حرم سے ہے. اللہ بخش جو محمد بخش سے لڑے تو ہے اس کا کوئی علاج؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اور یہاں لوگوں کو ہماری یہ کمزوری معلوم ہے، اس لیے انہوں نے نورا کشتی. یہاں لوگوں کو ہماری یہ کمزوری معلوم ہے، اس لیے انہوں نے نورا کشتی شروع کر رکھی. کھائی جاؤ تب بھی رکھو، اور جتو کھائی جاؤ تو ہوا پائی جاؤ. جی اسلامی اتحاد اتحاد اتحاد، لیکن کون سا اتحاد؟ ابو بکر اسلام کا دشمن تھا، عمر اسلام کا دشمن تھا، عثمان اسلام کا دشمن تھا. واہ، جو بیٹے باپ کے دشمنوں سے سمجھوتا کر لے وہ حلالی نہیں ہوتے. باپ کے دشمنوں سے کمپرومائز کرنے والے بیٹے مشکوک النسل ہوا کرتے ہیں. اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کی بنیاد وہی ہوگی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا. کیا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ایک کامن میٹنگ بلاؤ، چاہو تو اس ملک کا جو بڑا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ صدر بنے، اور چاہو تو دنیا میں سے جس کو بڑا سمجھو اس کو بلا لو اور وہ اس اجلاس کی صدارت کرے. پھر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں علی المرتضیٰ کا مقام بیان کروں گا، تم معاویہ کا مقام بیان کرو. میں علی کے دشمن کو لعنت بھیجتا ہوں، تم عثمان کے دشمن کو لعنت بھیجو. میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے پر انگلی اٹھانے والوں کو مردود کرتا ہوں. کی بنیاد سے حضرت فرما رہے تھے آپ نے حدیث ہوتے دلو کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصہ نہیں تھا. اقبال نے کہا ہے نا، پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو میرا پلٹ کر جھپتے ہیں، ہم جھپٹ کر پلٹتے تھے اب پلٹ کر جھپتے ہیں. کچھ لوگوں نے گھی کے چراغ جلائے تھے تو یہ شاید دور ہو گئے. نہیں، ہم پلٹ کے جھپٹتے ہیں، جھپٹ کے پلٹتے ہیں، اور انشاءاللہ تیرے اسحاق نمازیں جو قضا کرتے ہیں ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں. اس تمہید کے بعد آج میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس میں میں نے خطبے میں سہارا لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں. حدیبیہ میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں صنادید کفر سوچ رہے ہیں. کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ اسلام کا قائد آ رہا ہے. اس کی مزاحمت کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ اور ادھر اللہ کا محبوب انسان کی عزت نفس کا بین الاقوامی علم بردار، طے کر شفقت، طے کر رحمت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں کہ خون ریزی کو کیسے روکا جائے. یقین فرمائیے مستشرقین نے غلط کہا ہے کہ اسلام جارحیت پسند ہے. خدا کی قسم نہیں، اسلام جارحیت پسند نہیں ہے. اسلام پوری دنیا کو جارحیت سے بچانا چاہتا ہے. بے شک اسلام تلوار اٹھاتا ہے، لیکن اس وقت جب کوئی حصہ قابل علاج نہ رہے، ڈاکٹر جسم کے اسی حصے کو کاٹتا ہے جو حصہ قابل علاج نہ رہے،
اور جس کی بیماری سے انسان کا پورا وجود خطرے میں ہو تو بالآخر ڈاکٹر آپریشن پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلام بے شک بدر و احد کے مرحلوں سے گزرا، جرموک و تبوک و مدائن و قادسیہ کے مرحلوں سے گزرا، لیکن اسی وقت اسلام نے تلوار اٹھائی جب انسانی برادری کا کوئی حصہ قابل علاج نظر نہ آیا اور اس کے جارحانہ تیور پوری نسل انسانی کے وجود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نظر آئے تو پھر اسلام نے اس ناسور کا علاج کیا۔ لیکن بیسیکلی اسلام پوری انسانیت کو جارحیت سے بچانے کا عالم بنتا، اور محمد عربی میں بات کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو وہ انقلابی قائد ہے کہ جو دشمن جان سے بھی صلح کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ جس سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول جب ہمیں ستانے والا ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم اس سے کیسے انتقام لیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں ستانے والا جب تمہارے قابو میں آ جائے تو تم اس سے یوں انتقام لو کہ اسے معاف کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار یہ سوچ رہے تھے کہ خون ریزی کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارتی مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کو یہ بتایا جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم نماز بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لیکن اب سفیر بن کے کون جائے مکہ والوں کے پاس؟ ان کے تیور تو بڑے خطرناک ہیں۔ میرا انتخاب عدل جلالت کے بین الاقوامی نشان فاروق اعظم پہ پڑی، اور اللہ کے رسول کی نگاہوں نے بڑی سنجیدگی سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں ابن خطاب اس مشن کے لیے تم موجود نہیں ہو؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور اب کیا اللہ کے رسول بندہ تو حاضر ہے لیکن اطلاع آپ ہے کہ یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے، میں تو چلا جاؤں گا مکہ میں، لیکن مجھے دیکھتے ہی ان کا ٹمپریچر اپ ہو جائے گا اور تلواریں نیام سے نکل آئیں گی، پھر جب ان کی تلواریں نیام سے نکل آئیں گی تو پھر آپ کا شاہین بھی چھپتے نہیں بیٹھے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ عمر تو پھر عمر ہے نا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر کے سائے سے ابلیس کی ماں مرتی، ناممکن ہے کہ ایک راستے پر کبھی ابلیس اور عمر اکٹھے ہو جائے، قیامت آ سکتی ہے لیکن عمر کے نقش قدم پہ ابلیس اور اس کی ذریت نہیں آ سکتی، آج بھی نہیں آ سکتی، کل بھی نہیں آ سکتی، آئندہ بھی نہیں آ سکے گی۔ اور یہ اللہ کے رسول کل کی بات ہے جب اسی مکہ سے میں نے ہجرت کی تھی اور للکارا تھا میں نے انہیں، جا رہا ہوں اپنے قائد کے قدموں میں، پھر میں کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، تمہیں بتا رہا ہوں تم میں سے اگر کوئی یہ جرأت رکھتا ہے تو وہ میرے قدم روک کے دکھا۔ سناتا تھا مکہ پر، سہنے ہوئے تھے صنادید کفر، انہیں نے دم مارنے کی جرأت نہیں کی، سامنا کرنے کی جرأت نہیں۔ فاروقی جلالت، اللہ اکبر، فاروق کی زمین سے جب سلوت ابھرتی تھی تو یوں لگتا کہ خالق کائنات کے پاور غضبناک ہو گئے ہیں اور اللہ کا غضب یہاں ذرا ہویدا ہو گیا ہے زمین عمر پر، جھلک پڑتی تھی، پرتاؤ پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، فرمایا بالکل صحیح کہتے ہو ابن خطاب، تم نے اب ہم اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں یہ صبر و حلم و شرم و حیا اور زندہ پروری کی روایات پوری انسانی برادری کے لیے متاع فخر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عثمان بن عفان کی طرف اٹھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں پہنچے، اور میں رات میں یاد کیا تھا کہ جو ہی مکہ میں قدم رکھا مکہ کی عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سب جمع ہو گئے کہ ہمارا موسم آ گیا، وہ شخص آ گیا کہ جس کی سخاوت کا بادل ابر کرم بن کر پوری انسانیت سے برستا تھا اور جس کے دسترخوان پر دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر سب لقمہ تر کھاتے تھے۔
میں نے رات بھی کہا تھا، آج پھر دوہراتا ہوں جناب صدر اجلاس، پھر دوہراتا ہوں، اسلام میں دولت مند ہونا عیب نہیں ہے۔ میں ان جدید پڑھے لکھے حضرات ساتھ کنٹری کا شکار ہو کر ماسکو اور پیکنگ کی ٹیون میں بولتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے۔ انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سرمایہ پرستی کے خلاف ہے، سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام ذاتی ملکیت کو، پرسنل پراپرٹی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس دولت کی بل پر ذہانت، غرور اور تکبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے دولت حاصل کرنے کے بعد فرعون اور نمرود مت بنو، دولت حاصل کرنے کے بعد ابو بکر اور عثمان بن کے دکھاؤ۔ ایکسپورٹ کا بزنس تھا ان کا، نیلی تک عثمان ذو النورین کی تجارت کے قافلے کرتے تھے، لیکن ساری دنیا سوتی تھی اور عثمان ذو النورین رات کی تنہائیوں میں چن چن کر ان گھروں کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں کوئی فاقہ ہو، مصیبت ہو، اسرت ہو، تنگی ہو، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا گھر والوں کو کہ عثمان غلے کی بوریاں پھینک کر جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مکہ والے پھر گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ میرا قائد لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا، محض بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا۔ مکہ والوں نے کہا عثمان یہ تو ہم قومی اجلاس میں فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ کے رسول کو یہاں آنے کی اجازت ہرگز نہیں، تم اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے قبلہ دکھا رہے ہو لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ یہ رضاکار کا ذوق ہے۔ اب قائد کی سنیے، اب قائد کی سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں حدیبیہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، جی بھر کے طواف کرے گا، جی بھر کے آب زمزم پیے گا، حجر اسود کی تقبیل کرے گا، حدیث میں نوافل پڑھے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے عثمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا خیال ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کر لے۔ قائد اور رضاکار کے سچے تعلق کی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس پر اطاعت بھی رشک کرتی ہے اور قیادت بھی رشک کرتی ہے، اور دوستی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سامنے آئے تو خوشامد اور پس خوش پھر خسر خسر، رقیبوں سے بھی رسم و راہ، مجھ سے بھی شناخت آئی، ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں عثمان ذو النورین کا یہ جواب مشرکین مکہ کے لیے موجب اشتعال تھا اور انہوں نے فرط غضب میں حضرت عثمان ذو النورین کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کہ ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا، ہم نے اتنی بڑی پیشکش کی کہ تم بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جا سکتے ہو اور یہ رسول اللہ کے بغیر کہتا ہے میں طواف بھی نہیں کروں گا، نظر بند کر دیا۔ اور حدیبیہ میں یہ افواہ پھیل گئی، بلکہ پھیلا دی گئی مکہ والوں کی طرف سے کہ عثمان تو شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں فرق اضطراب میں اپنے شاگردی کو جمع کر کے فرماتے ہیں
سب سے پہلے میری بات سن لو، پھر تم فیصلہ کرو۔ میرا اعلان یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ کی طرف رخ نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ جس طرح کے تاریخ میں حضرت عثمان کی اور انفرادیتیں ہیں، یہ بھی انفرادیت ہے کہ کسی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کسی پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو، عثمان کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں، صرف عثمان ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور پیغمبر بھی امام الانبیاء والمرسلین جیسا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اب تم یہ وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا مدینے نہیں جائیں گے۔ بیعت ہوئی جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ادا یہ تھی اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بائیں ہاتھ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا، پھر بیعت کرنے والے کا ہاتھ رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے، اور یہ میں اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، گویا یہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، تم میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر رہے ہو کہ اس وقت تک مدینہ کو نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور امین کے دوستوں، عثمان کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی، لیکن اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے عرش بری سے شرف پذیرائی بخشا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے یقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے ضمن میں، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے اللہ کے محبوب، انہیں بتا دیجیے کہ یہ بیعت گویا اللہ سے ہو گئی۔ یہ اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اب تعالیٰ ان اہل نظر سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے زیر سایہ آپ سے بیعت کی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے بڑی متانت کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہم قرآن کریم میں صرف حضرات صحابہ کے لیے آیا ہے۔ ہر زبان سے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ کوڈ ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم کہا ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور آج جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی من پسند شخصیت کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصطلاح مخصوص ہے، یہ اصطلاح مخصوص ہے صحابہ کے لیے، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہو، انبیاء کے لیے علیہم السلام ہے، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ۔ اس دن ایک صاحب نے مجھے چٹ لکھا کہ کچھ لوگ اپنے کسی بڑے کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا شکر ادا کرو کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جل جلالہ نہیں کہتے۔ اگر جل جلالہ کہہ دے تو تم کیا کر لو گے ان کا؟ یہاں تو فریڈم آف کیا کہنا چاہیے سر، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھنکنگ ہے، فریڈم آف جو جس کا جی چاہے وہ آزاد ہے، کہہ سکتا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ وہ وقت بہت جلد لائے کہ اسلامی اصطلاحات پر شبخون مارنے والوں کو بھی قابو کیا جائے، ورنہ تو صورت حال یہ ہے جناب کہ جو جس کا جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔
کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی درود و سلام میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے درود و سلام اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں پسند مجھے تو وہ درود سلام چاہیے جس میں شور اچھی لگے ذرا، جو میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اترے، اور اکیلے درود سلام پڑھنا بھی کوئی بات نہیں، کورس میں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ نماز میں جو درود سلام آیا ہے جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو کیوں نہیں ہے؟ وہی پسندیدہ ہے نا، اور وہ کون سا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہی ہے نا، یہ نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا قیام کی حالت میں، ایسی ہے۔ نماز میں کس وقت پڑھتے ہو درود سلام؟ اور اگر کوئی قیام کی حالت میں پڑھ لے تو یہ تو علماء بتائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور سجدہ صاحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے، جرمانہ بھگت رہا ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرتا ہے۔ اب درود سلام پڑھنا غلطی، درود سلام پڑھنا تو سعادت ہے، درود سلام پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو درود سلام دل و زبان رکھتا ہے۔ تو یہاں سجدہ صاحب کیوں؟ تو درود سلام پڑھنا غلطی نہیں، قیام کی حالت میں پڑھنا غلطی تھی۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب تم بیٹھ جاؤ تو اس وقت درود سلام پڑھو، قیام میرا حق ہے۔ جب قیام میں کھڑے ہو تو میرے سوا کوئی تصور ذہن میں مت لاؤ، جب رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو، اس لیے تو رکوع میرا حق ہے، سجدہ میرا حق ہے، قیام میرا حق ہے۔ سجدے میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، رکوع میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، قیام میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے، لیکن میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک ان پر سلام نہیں بھیجو گے عبادت تمہارے منہ سے مار دوں گا۔ درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن جب بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تو اس وقت درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ کو درود و سلام میں قیام پسند ہے یا قعود پسند ہے؟ لیکن یہ اجلی فتنہ کاری ہے، اجلی فتنے ہے دوستوں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہی کہتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو تحفظ ملنا چاہیے تو کہا جاتا کہ نہیں، یہ فرقواریت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فرقواریت ہے یا ملاوٹ فرقواریت؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہونے والی اذان سچی نہیں ہے اور جو ہم نے بنائی ہے وہ سچی ہے، یہ فرقواریت ہے کہ نہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہمارے فکر کا مرکز ہے، ہماری سوچ کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہیں سے ساری دنیا میں سچائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اس مرکز پر سنگباری کرتا ہے تو وہ اسلام میں مرکزیت کو ڈائنامائٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ فرقواریت ہے۔ ہم اس ملک سے فرقواریت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو اصطلاحات ہیں وہ محفوظ رہے، کلمے میں ملاوٹ نہ ہو، اذان میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں ادھر تربت اور مکران کی طرف ایک فتنہ نکلا ہے ذکری، پاکستان یہاں کراچی میں بھی شاید اس کی کچھ، وہ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات سب ڈھکوسلا، بس ذکر ہونا چاہیے۔ اصل میں ہے تو راہ فرار،
نوجوان نسل کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے ایک گہری سازش اسلام کا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام سے وابستگی پہ بھی اصرار اور اسلام کی بنیادیں کھوجنے کا بھی سلسلہ شروع۔ ہم یہ کہتے ہیں یا یہ لبادہ اتار دو اور یا کم از کم اسلام کی بنیادوں پہ ہتھوڑا مت چلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے نے استغاثہ کیا تھا کبوتری نے کہ کسی شخص نے میرے خاوند کو مار ڈالا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، اور جس طرح کے انسانی سوسائٹی کے جھگڑے نمٹاتے تھے اسی طرح پرندوں کے معاملات بھی نمٹاتے تھے۔ تو اس پرندے نے آ کر استغاثہ کیا کہ ایک صاحب نے، شکاری نے میرے خاوند کو مار ڈالا ہے اور مجھے اس پر اعتراض ہے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، بڑا عجیب ہولیا، اس کا بڑا عجیب سٹائل، دور سے دیکھنے میں بڑا عجیب، بڑا شاندار، بڑا پرکشش، بالکل قاتل مگر معصوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے کہا یہی ہے، پرندہ بھی بالکل یہی ہے، دیکھنے میں تو بڑا پاکیزہ نظر آتا ہے، بس اس نے کہا جی اسی کی مہربانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کیا واقعی تم نے اس کے شوہر کو مارا ہے، یعنی کبوتر کو شکار کیا؟ اس نے کہا جی بالکل کیا ہے، اس لیے کہ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے اور ہمیں حکم ہے، وہ اللہ نے ہماری رضا بنایا ہے اسے، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات اس کی غلط نہیں ہے۔ پھر کبوتری سے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے، وہ تو حلال ہے، تم بھی حلال ہو، خطرہ ہے کہ یہ ابھی تمہیں بھی۔ اب وہ پرندہ عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اس سے اعتراض نہیں ہو، اس نے شکار کیوں کیا؟ میں بھی جانتی کہ اللہ نے ہمیں انسان کی غذا بنایا ہے، ہم حلال ہیں، مجھے اس پر اعتراض ہے کہ لباس پہن رکھا ہے بزرگوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا۔ کس سے کہا جائے کہ یا لباس بدل دے یا شکار چھوڑ دے؟ کیا ہم اسی ٹریجڈی سے دو چار ہیں، ہم اسی ٹریجڈی سے دو چار ہیں کہ لباس اسلام کا پہن رکھا ہے اور اسلام کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صاحب رسول اللہ نے جو سب سے پہلے انسان تیار کیے وہ معیار حق و صداقت سے پورے نہ اترے، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جو پیغمبر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے انسانوں کو معیاری انسان نہیں بنا سکا، وہ قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ذوالحجہ میں بھی ریڈیو ٹی وی سے گانا بجانا بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور اگر نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم بند کروائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ محرم میں گانا بجانا نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے، میرا بس چلے تو پورے سال نہ ہو، میرا بس چلے تو گانے بجانے والیاں 2.5 من کی بیگمات ان کو تنخواہ دینے کے بجائے 20 لگائی جائے اور 1 گنی جائے، اور سمجھے کہ نہیں؟ یہ قومی وجود پر بدبودار ناسور، یہ گانے بجانے والی خلافت کی بوریاں، یہ بدبو کے ٹینک جن کو پہلو میں بٹھایا جاتا ہے، جنہیں درشن کرایا جاتا ہے، میرا بس چلے نا تو میں قومی زندگی سے یہ ناسور ختم کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا، میرے پاس یہی زبان ہے، لیکن انشاءاللہ یہ زبان نہیں بکے گی، انشاءاللہ یہ زبان نہیں بکے گی، یہ زبان وقت ہے اللہ کی توحید کے لیے، یہ زبان وقت ہے آمنہ کے لال کی رسالت کے لیے، یہ زبان وقت ہے ابو بکر کی صداقت کے لیے،
کی سیاست کے لیے علی کی صحبت و ولایت، خالد کی شجاعت کے لیے، عمرو بن عاص کی عسکری جلالت کے لیے، معاویہ کی سیاست کے لیے، قومی سلامتی کے لیے یہ زبان وقف ہے، انشاءاللہ نہ جھکے گی نہ بکے گی۔ ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب ہو۔ کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے، کسی کے بائیں پسلی میں چیزیں اٹھتی ہیں تو اٹھے، کسی کی انتریوں میں بل پڑتا ہے تو پڑے، کسی کو باتھ روم میں دن میں کئی مرتبہ آنا جانا پڑتا ہے تو پڑے، لیکن ہمارا سفر جاری رہے گا، ہمارا قدم نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں